السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ صحیح بخاری کی گستاخانہ روایت کے نام۔ دوستو، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسی طرح سنن ترمذی اور بھی بہت سی کتب روایات میں ایک گستاخانہ روایت آئی ہے جو حضرت انس سے منسوب ہے۔ اسی طرح اور کچھ اصحاب ہیں ان سے منسوب ہے۔ اس روایت کے مطابق دن قیامت جہنم جو ہے نا، جہنم یہ اللہ کو کہے گی حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ اور بیج۔ مفہوم بتا رہا ہوں کہ اور مزید بیج، حل من مزید، حل من مزید، کیا اور مزید ہیں، یعنی اور جہنمی ہیں تو پھینکو۔ یہ جہنم کہے گی کس کو؟ اللہ کو۔ تو جب اللہ دیکھے گا کہ یہ بھر نہیں رہی، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ اپنا پاؤں جو ہے نا، پیر، وہ اس جہنم کے اندر رکھ دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا پاؤں وہ بھی جہنم میں۔ اور دوسرا یہ روایت جو ہے نا، اللہ کا پاؤں، مطلب آپ اللہ کو پاؤں والا سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم انسانوں کے پاؤں ہوتے ہیں تو اللہ کا بھی پاؤں ہے۔ اور اس پاؤں کا وزن سے نا، اللہ کے پاؤں کے وزن سے جہنم سمٹ جاتی ہے، اور اللہ کے پاؤں کے وزن سے نا، اللہ کے پاؤں کے وزن سے، ویٹ سے جہنم جو ہے نا آپس میں سمٹ جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ کا پاؤں بھی ہے اور اس کا ویٹ بھی ہے۔ یہ روایات میں لکھا ہوا ہے، مانو۔ اور سب سے بڑھ کے یہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اپنا پاؤں فیہا، یعنی جہنم کے اندر رکھیں گے۔ اس کا مطلب جہنم جو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے پاؤں سے بڑی ہے، تبھی تو اللہ کا پاؤں اس کے اندر فٹ آ رہا ہے نا۔ اب میں ابو جعفر تنولی، میں اس وقت صوفے پہ بیٹھا ہوں، میں صوفے پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اب میں صوفے کی اس سائڈ پہ ہوں، ایک کنارہ یہاں پہ ہے اور دوسرا کنارہ ادھر ہے۔ اب میں اس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میں اس کے اندر فٹ آ رہا ہوں، تو صوفہ مجھ سے کیا ہوا؟ بڑا ہوا۔ تو اللہ کا پاؤں جہنم کے اندر فٹ آ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جہنم کے دونوں کنارے بڑے ہیں اللہ کے پاؤں سے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ یہ تو اس چیز کے بھی خلاف ہے۔ سوچو تھوڑا، یہ جو بند دماغ ہے نا، یہ اللہ نے جو آپ کو صحیح دماغ دیا تھا، وہ روایات پڑھ کے آپ نے بند کر دیا نا، اس کو کھولو۔ یہ جو بند دماغ آپ کا ہے نا، جو روایات پڑھ کے بند ہوا ہے، اس کو کھولو۔ اللہ نے تو آپ کو صحیح سلامت دماغ دیا تھا۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، نبی علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی حل من مزید، کہ کچھ اور بھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنا قدم اس میں رکھے گا۔ اسی طرح دوستو، سنن ترمذی کی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے 3272۔ امام ترمذی اس روایت کو حسن صحیح کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جہنم کہتی رہے گی حل من مزید، کوئی اور جہنمی ہو تو لاؤ، ڈال دو اسے میرے پیٹ میں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس میں رکھ دے گا۔ اس وقت جہنم قط قط، یعنی بس بس کہے گی، اور جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے میں ضم ہو جائے گا۔ جی دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو روایات کو مانتے ہیں، ٹھنڈ پڑ گئی ہے، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی آپ کے؟ آپ لوگ اکثر ثبوت مانگتے ہو نا کہ ابو جعفر تنولی صاحب ثبوت دیا کرو۔ ہاں جی، آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے ثبوت۔ اللہ اپنا قدم جہنم میں، فیہا کا لفظ ہے، اندر رکھے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس کا مطلب جہنم بڑی ہوئی پھر ہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ مجھے بتائیں۔ میں نے اپنی اور صوفے کی مثال دی کہ میں صوفے کے اندر فٹ آ رہا ہوں، تو صوفہ مجھ سے بڑا ہے نا، تبھی تو میں فٹ آ رہا ہوں۔ اور اللہ کا پاؤں
اللہ کا پیر جہنم کے اندر فٹ آ رہا ہے، اللہ اپنا پیر جہنم میں رکھے گا روایت کے مطابق، تو اس کا مطلب اس کے کنارے بڑے ہیں نا جہنم کے، تبھی تو فٹ آ رہا ہے، نعوذ باللہ. پھر تو جہنم بڑی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پھر تو اللہ اکبر کے خلاف یہ بات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دوستو سوچو، یہ روایت پرستی اسلام کی دشمن ہے. میرا کیا قصور ہے؟ مجھے آپ یہ بتاؤ. میں تو آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں. میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، گھر نہیں مانگتا، بنگلہ نہیں مانگتا، کوئی عہدہ نہیں مانگتا. کیا مانگ رہا ہوں؟ ایک ہی بات کہہ رہا ہوں بھائی، اللہ کے بندو، حبل اللہ کو تھام لو، ان گمراہیوں سے نکلو، ان چکروں سے نکلو باہر. جس اللہ کو ہم سب مانتے ہیں، اس اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ جہنم میں ہیں. جس اللہ کو ہم سب مانتے ہیں، اس اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ جہنم میں اللہ کا پاؤں ہوگا، اور پھر پاؤں کا ویٹ ہوگا، اسی ویٹ سے وہ جہنم سمٹ جائے گی آپس میں، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں، لیسا کمثلہ شیء، قرآن کی آیت، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جی روایت پرستو، مزہ آ رہا ہے؟ آپ تو کہتے تھے ہم بخاری کو نہیں چھوڑیں گے، مسلم کو نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑو، تھام لو، ہٹ جاؤ گے جنت کے دروازے سے. جنت کا دروازہ صرف ایک کتاب ہے. جنت کے دروازے کی جو چابی ہے نا، جنت کے دروازے کی چابی، وہ آپ کو قرآن کے ذریعے ملے گی، صرف اونلی قرآن کے ذریعے. حبل اللہ، اللہ کی رسی، یہ وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ تو نور ہے. آپ نے اس کو پاؤں بنا دیا، پھر اس پاؤں کا ویٹ بنا دیا. کیا مطلب مذاق سمجھو آپ لوگوں نے؟ دوستو اپنا ایمان بچانا ہے تو بخاری اور مسلم سے دور رہو، اور اگر خود کو سیدھے راستے پہ لانا ہے تو قرآن کو یوں تھام لو، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے؟ اور ان چکروں سے باہر نکلو کہ اللہ پاک اپنا پاؤں رکھے گا. یہ چیزیں اللہ کی شایان شان نہیں ہیں، اس کی تو بہت اونچی شان ہے. ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.